السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم بات کر رہے تھے آیت نمبر 285 کے بارے میں۔ آگے مزید دیکھتے ہیں۔ کل آمن باللہ، سبھی اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے سے مراد ہے کہ اس کی تمام صفات، کمال، جمال پر ایمان لانا۔ صفات کمال اور صفات جمال پر ایمان لانا جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں نے بتائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی صفات کمال و جلال پر اجمالاً اور تفصیلاً ایمان لانا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کو تشبیہ، تمثیل اور تمام نقص والی صفات سے پاک ماننا۔ وہ ملائکہ اور اس کے فرشتوں پر۔ فرشتوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں نور سے پیدا کیا ہے اور انہیں اپنے احکامات کی مکمل اطاعت اور ان کو نافذ کرنے کی پوری قوت عطا کی ہے، اور وہ کبھی اپنے کاموں سے نہیں تھکتے۔ اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں جن فرشتوں کے ناموں اور ان کی جن صفات اور جن افعال کا ذکر کیا ہے، ان پر پختہ اعتقاد رکھا جائے۔ کتبی ہی، اور اس کی کتابوں پر۔ اللہ تعالیٰ کی کتابوں سے مراد اس کے احکام اور فرمودات کے وہ مجموعے ہیں جو ہر زمانے کے نبی اور رسول پر نازل ہوئے اور اکٹھا ترتیب پا کر آسمانی کتابوں کے نام سے دنیا میں آتے رہے۔ اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی تصدیق کرنا کہ تمام کتابیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتاری گئی ہیں، اور اس بات پر ایمان رکھنا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کتابوں کے ذریعے سے کلام فرمایا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ کی کتابیں انسان کی ہدایت کے لیے اتاری گئی ہیں۔ ان کتابوں میں موجود تمام خبروں اور احکامات پر ایمان رکھنا بھی اس میں شامل ہے۔ ورسولہ ہی، اور اس کے رسولوں پر ایمان لانا، اس سے مراد یہ ہے کہ پختہ یقین رکھنا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں میں سے اپنا پیغام پہنچانے کے لیے کچھ بندوں کو چن لیا ہے، کسی نہ کسی کو رسول بنا کے بھیجا ہے۔ اصل میں سارے رسولوں کی دعوت کی بنیاد توحید تھی۔ سب اللہ وحدہ لا شریک اللہ کی عبادت کی دعوت دیتے تھے اور غیر اللہ کی عبادت سے روکتے تھے۔ سارے رسول سچے، امانت دار، متقی اور ہدایت کا راستہ دکھانے والے تھے، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے پیغامات اپنی امت کو پہنچانے میں نہ کچھ چھپایا، نہ اضافہ کی، نہ کمی کی۔ سارے رسول صراط مستقیم پر چلنے والے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے رسولوں میں سے بعض کو بعض پہ فضیلت دی اور بعض کے درجات بلند کیے۔ فرشتوں پر ایمان لانے کی انسانی زندگی پر یہ اثرات ہوتے ہیں کہ انسان کو احساس ہوتا ہے کہ رب پر ایمان لانے میں انسان اور فرشتے شریک ہیں، اور یہ شعور پیدا ہوتا ہے کہ کائنات میں پھیلے ہوئے بہت سے مومنین ایسے ہیں جو نظر نہیں آتے لیکن اس کے دوست ہیں۔ انسان کو یقین آ جاتا ہے کہ ہر نیکی کے کام میں فرشتے معاون و مددگار ہیں۔ لا نفرق بین احد من رسولہ، جو کچھ رسول لے کے آئے ہم ان میں سے کسی کے درمیان نہ فرق کرتے ہیں اور نہ ان کو جھٹلاتے ہیں۔ قالوا سمعنا واطعنا، اور انہوں نے کہا ہم نے سنا اور اطاعت کی۔ اطاعت سے مراد عملی طور پہ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دینا، اللہ کے احکامات کے سپرد کر دینا۔ ایمان والے اللہ تعالیٰ کی بات سنتے ہیں اور ہر حکم مانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پہ ایمان لانے والے اس کے ہر چھوٹے بڑے حکم کی اطاعت کرتے ہیں۔ اطعنا، جو کچھ ہمیں رسول سے پہنچا ہم نے اسے سنا، سمجھا، اس پہ تدبر کیا۔ غفرانک ربنا، ہم تیری بخشش طلب کرتے ہیں اے ہمارے رب۔ اس سے مراد ہے کہ ہمارے گناہ اس طرح ڈھانپ دے کہ دنیا میں ہماری رسوائی نہ ہو اور آخرت میں بھی کمال کے درجے تک پہنچنے کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ پیاری بہنوں، یاد رکھیں بندے سے اللہ تعالیٰ کے حقوق میں کوتاہی ہو جاتی ہے، اس لیے ہمیشہ مغفرت کی ضرورت باقی رہتی ہے۔ انسان اللہ تعالیٰ سے معافی کا طلبگار تب ہوتا ہے جب وہ یقین رکھتا ہے کہ میرے اندر کوتاہیاں ہیں، مجھے اندر کمیاں ہیں، مجھ سے غلطیاں ہو جاتی ہیں،
مجھ سے اپنے فرائض پورے طور پہ ادا نہیں ہوتے، اس لیے وہ اللہ تعالیٰ سے التجا کرتا ہے کہ وہ اس کی غلطیوں کو معاف کر دے اور اس کو اپنی رحمت سے ڈھانپ لے۔ انسان اللہ تعالیٰ سے معافی کا طلبگار تب ہوتا ہے جب وہ اللہ تعالیٰ کی بات سنتا ہے، اطاعت کرتا ہے، اللہ کے سامنے مکمل طور پہ سر تسلیم خم کر دیتا ہے اور اس کو یہ یقین آ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کوئی قوت مجھے بچانے والی نہیں ہے۔ اور جب اس کو یہ یقین آ جاتا ہے کہ اللہ کی طرف لوٹنا ہے، اپنے ہر معاملے کی اللہ تعالیٰ کو جواب دہی دینی ہے، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ اٹل ہوگا اور کوئی جائے پناہ نہیں ہے، تو پھر اس کو یہ بھی یقین آ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے صرف اس کی مغفرت بچا سکتی ہے، پھر وہ معافی کا طلبگار ہو جاتا ہے۔ وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، اور تیری طرف ہی لوٹ کے جانا ہے، اس سے مراد قیامت کے بعد جی اٹھنے پر یقین ہے۔ اس یقین کے ساتھ بندہ نیکی کے راستے کو تلاش کرتا ہے، اس پہ چلتا ہے، تو پھر آہستہ آہستہ وہ اللہ تعالیٰ کا مطیع اور فرما بردار ہو جاتا ہے۔ پھر چاہے اس کو دنیا میں مشقت ملے، راحت ملے، فائدہ ہو، نقصان ہو، اس کو یقین ہوتا ہے کہ اصل جزا آخرت کے دن ملے گی، جہاں وہ امتحان میں کامیاب ہو جائے گا۔ عقیدہ بعد الموت، بعث بعد الموت انسان کا اس طرف اعتراف کرواتا ہے کہ ہاں انسان نے موت کے بعد زندہ ہونا ہے، موت کے بعد زندگی ہے، تو پھر انسان اس کے لیے کوشش کرتا ہے، ہر لمحہ اللہ کو یاد رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔